ہمیں دل قدر کو تلاش کرو. میرے نبی کا فرمان تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان. لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان مبارک کے آخری عشر میں. میرے نبی کا فرمان ہے کہ 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں تاریخ کو لیلۃ القدر کو تلاش کرو. میرے اور آپ کا نبی فرمانے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن میرے عزیز ساتھیوں یہ امتی جو عشق کا دعویٰ کرنے والا ہے اس رات کو اگر پیٹ اٹھا کر میدان کی طرف جاتا ہے یہ عشق کا دعویٰ باطل ہے. یہ امتی جس کو یہ کہا گیا ہے تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان. یہ امتی اگر ان راتوں میں چکر کیا کہنے جاتا ہے عشق کا دعویٰ باطل ہے. یہ امتی جس کو یہ کہا گیا ہے تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان. یہ اگر 27ویں تاریخ کو تاش ملتا ہے 25ویں تاریخ کو تاش ملتا ہے 27ویں تاریخ کو تاش ملتا ہے 29ویں تاریخ کو تاش ملتا ہے اس کا دعویٰ باطل ہے. اسی طریقے سے میرے نبی کا فرمان ہے تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان. آپ لیلۃ القدر کے آخری عشر میں آپ رمضان مبارک کے آخری عشر میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. اگر ان راتوں میں میرے عزیز ساتھیوں ہمارے ساتھی موبائل میں مصروف رہتے ہیں عشق کا دعویٰ باطل ہے. باطل ہے کہ نہیں ہے؟ میرے نبی کو کہہ رہا آپ لیلۃ القدر کو تلاش کریں لیکن امتی عشق کا دعویٰ کر رہا ہے. عاشق معشوق کی ہر بات کو ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے. وہ مجنون جو ہے لیلا کے شہر میں جا کر لیلا کے گاؤں میں جا کر وہ قبل الجدار بدل جدار لیلا. کبھی ایک دیوار کو چوم رہا ہے کبھی دوسری دیوار کو چوم رہا ہے کبھی تیسری دیوار کو چوم رہا ہے. ارے کسی نے پوچھا کیا ہوا پاگل تو نہیں ہوئے تو کہنے لگا ولکن حب من سکنت دیار شغفنا قلبی. مجھے اس دیوار کے رہنے والوں مجھے اس دیوار کے رہنے والوں نے پاگل بنا دیا میرے دل کو اپنا عاشق بنا دیا اس لیے دیواروں کو چوم رہا ہوں. یہی مجنون جب گیا بیت اللہ پر والد نے کہا ارے توبہ کر لے آپ کیا کر رہے ہو؟ لیلا کے محبت میں پاگل ہوا پڑا ہے. تو اس نے کیا کہا سارے اشعار آپ پتہ عاشق لوگ اکثر ساتھ آ جاتے کہتے الہی تبت من کل المعاصی الہی تبت من کل المعاصی ولكن حب لیلا لا اتوب ولكن حب لیلا لا اتوب. اے الہی ساری گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. الہی تبت من کل المعاصی یا اللہ سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں ولكن حب لیلا لیکن لیلا کی محبت سے لا اتوب کبھی بھی توبہ نہیں کروں گا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ایسی ہے جو اس پر شاہد اور گواہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان. لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان مبارک کے آخری عشر میں. اس حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یہ رات دکھائی گئی اور میں اس کا خبر امت کو دینے کے لیے آ رہا تھا لیکن دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے اس کی وجہ سے وہ خبر اچھل لی گئی وہ خبر اس سے لے لی گئی. تو لڑائی کی اتنی نحوست ہوتی ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتے ہیں ان کے گھر میں دو چڑیاں ان کی لڑائی تھی. انہوں نے ان چڑیوں کو وہاں سے بھگایا اور کہا چاہے وہ انسان ہو حیوان ہو کچھ بھی ہو آپس میں لڑے اس کی نحوست انتہائی ہوتی. تو اتنی بڑی خبر ہے لیکن علماء نے اس میں کہا ہے کہ اس میں بڑی حکمت ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ خبر لے لی. آپ دیکھیں رمضان مبارک میں ہم عبادت کرتے ہیں. رمضان مبارک میں آپ مساجد کو بڑی ہوئی آپ کو نظر آئیں گے چاہے وہ صبح کی نماز ہو عشاء کی نماز ہو فجر کی ظہر کی نماز ہو عصر کی نماز ہو مغرب کی نماز ہو ہر نماز میں الحمدللہ مساجد کا ساتھ بڑی ہوئی ہوتی ہے. لیکن جیسے ہی رمضان گزر جائے اس کے بعد پھر میرے عزیز ساتھی کبھی دو صف فجر کی نماز میں تو کبھی ایک صف جو ہے نمازیوں کی ہوتی ہے. اور یہ عمل جو ہے میرے عزیز ساتھی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. لوگ کہتے ہیں عمل سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اصل عمل ہے. میرا اور آپ کا دشمن میرے اور آپ کے عمل کے بارے میں پوچھا کرتا ہے
قاری ضمیر صاحب کی کارگزاری ہے، فرماتے ہیں کہ غزہ کے بڑی پر ہماری تشکیل ہوئی، یہ اسرائیل جو آج فلسطین پر بمباری کر رہی ہے، ان کے بڑوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ کی صبح اور جمعے کی نماز کی تعداد برابر ہے؟ میں نے نفی میں جواب دیا نہیں۔ جمعے کی نماز میں آپ کو بولے کتنے ہے؟ ساری پوری مسجد بڑی ہوتی ہے، یہاں تک کہ موٹر میں بھی جگہ نہیں ملتی ہے، لیکن فجر کی نماز میں ایک ساتھ۔ کہا میں نے نفی میں جواب دیا، کہا ہم نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی دیکھی ہے کہ جب مسلمانوں کی جمعے اور فجر کی تعداد برابر ہو جائے، مسلمان کو کوئی قوم شکست نہیں دے سکتا۔ آپ کو پتہ ہے فلسطین کس طریقے سے آزاد ہوا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فلسطین کو آزاد کیسے کیا؟ تاریخ تو اس بات پر گواہ ہے۔ عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ وہاں کے گورنر تھے، اور ان یہودیوں نے یہ شک رکھی کہ ہم فلسطین تب آپ کے حوالے کریں گے، لڑائی چلی، لیکن لڑائی سے فلسطین آزاد نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ میرے عزیز ساتھیوں، انہوں نے یہ شک رکھی کہ آپ امیر المؤمنین ہم سے مذاکرات کریں، امیر المؤمنین مذاکرات کریں کہ ہم آپ کو فلسطین حوالہ کر دیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ خط پہنچا، اپنے ساتھ ایک غلام کو لیا اور ایک اونٹ کو لیا۔ کتنے؟ ایک غلام ایک اونٹ۔ سوچئے ہماری اس چھوٹے سے ملک جس کا نقشے میں آپ اگر دنیا کے نقشے میں اس پاکستان کو دیکھیں نا تو چھوٹا سا ایک ملک ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کئی میل مربع زمین پر حکومت ہے، لیکن اس کا وزیر اعظم جب آتا ہے ہٹو بچو کی صدائیں ہوتی ہے اور سارے خانے کو جمع کیا جاتا ہے۔ یہاں امیر المؤمنین فلسطین کی مذاکرات کے لیے آ رہے کیا ہے؟ ایک غلام اور ایک اونٹ۔ کیا ہے یار؟ اپنے تاریخ کو ذرا یاد رکھو، سمجھ میں آ گیا۔ اب جب فلسطین کے قریب پہنچے، گورنر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے اور کہا آپ کی نے ایک جوڑا تیار کیا ہے، آپ اس جوڑے کو پہن لیں، آپ کا مذاکرات کی حکومت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آپ کے کپڑے میں 12 پیون ہے۔ کتنے؟ آپ کے کپڑے میں 12 پیون ہے۔ حضرت بن خطاب رضی اللہ عنہ غصہ ہوئے، کہا وہ میرا کیا بات کر رہے ہو؟ احسن اللہ بالاسلام، ہمیں اللہ نے عزت دی اسلام کی وجہ سے، ہمیں اگر عزت ملی ہے کپڑوں کی وجہ سے نہیں ہے، پروٹوکول کی وجہ سے نہیں ہے، نہ گاڑیوں کی وجہ سے ہے، نہ سواریوں کی وجہ سے ہے، نہ میرے عزیز ساتھیوں کسی اور وجہ سے ہے۔ حضرت بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو ڈالا اور فرمانے لگے احسن اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں عزت دی اسلام کی وجہ سے۔ آپ کہتے ہیں کپڑے چینج کریں، کہا نہیں کروں گا۔ اب تھوڑے آگے چلیں، ساتھ غلام لیا ہے لیکن باری مقرر ہے۔ امیر المؤمنین نے غلام سے معاہدہ کیا، اتنا میل میں چلوں گا، ان پر اتنا میل آپ نے چلنا ہے۔ امیر المؤمنین کی باری ختم ہوئی، غلام کی باری آئی۔ اب جہاں پہنچے وہاں پر یہودی جو ہے سارے کھڑے ہیں، ان کا بڑا آگے بڑھا اور پوچھا یہ بتاؤ کہ ان کا مہار جس سے تاما ہے یہ امیر المؤمنین ہے یا پھر جو اونٹ پر سوار ہے یہ امیر المؤمنین ہے؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ فرمانے لگے جس نے ان کا مہار تاما ہے یہ امیر المؤمنین ہے۔ کہا یہ چابیاں لو، ہم نے اپنے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جس امیر المؤمنین کے کپڑوں میں 12 پیون ہو، کہا اس کے پیون کو ہم نے گن لیا، 12 پیون ہو، اور جب فلسطین میں داخل ہو ان کا مہار تاما ہوا ہو، اپنے غلام کو اپنی سواری پر بٹھایا ہوا ہو، اس کو کبھی آپ شکست نہیں دے سکتے۔ لہذا فلسطین کی چابیاں لے لیں۔ ہمارے عمل کو میرا دشمن جانچ رہا ہے، پرکھ رہا ہے، میرے اور آپ کے عمل کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ مجلس یہ محفل ایسی ہے کہ ایک پیغام آپ کے دل کو لگے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں حیران و پریشان دیکھتا ہوں کہ جب رمضان مبارک کا آخری عشرہ آتا ہے تو میرے مسلمانوں کو سب سے زیادہ شوق کس بات کی لگ جاتی ہے؟ کھیل کود کی۔ کس کی؟ شوال کا مہینہ دیکھتا ہوں کوئی شخص مجھے کرکٹ کھیلتا ہوا نظر نہیں آتا ہے۔ شوال کا مہینہ دیکھتا ہوں رات کو چکر گوٹی کھیلنے والے مجھے نظر نہیں آتے۔ شوال کا مہینہ دیکھتا ہوں رات کو مجھے تاش کھیلنے والے نظر نہیں آتے۔ شوال کا مہینہ دیکھتا ہوں مجھے رات کو موبائل پر چیٹ کرنے والے اکثر نظر نہیں آتے۔ اسی طریقے سے شوال کا مہینہ ختم ہو جائے، پھر حجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے، کوئی بچہ گلی کوچے میں کرکٹ کھیلتا ہوا مجھے نظر نہیں آتا ہے۔ میرے عزیز ساتھی، اس طریقے سے پھر حجہ کا مہینہ شروع ہو جائے، کوئی مجھے چکر گوٹی کھیلنے والا مسلمان نظر نہیں آتا ہے۔ اسی طریقے سے تاش کھیلنے والا کوئی مسلمان مجھے حجہ کی راتوں میں نظر نہیں آتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے عزیز ساتھیوں، موبائل پر چیٹ کرنے والا حجہ کے مہینے میں رات کو مجھے نظر نہیں آتا ہے۔
اسی طریقے سے محرم، سفر، ربیع اول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، شعبان، یہ سارے مہینے آتے ہیں، لیکن آپ کو گلی کی کوچوں میں کوئی بچہ کہتا آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن رمضان مبارک کا رات وہ رات جس میں میرا نبی فرمائے العشر الاواخر من رمضان کہ آپ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. اس لیلۃ القدر کی راتوں میں میرے عزیز ساتھیوں ہمارے بچے کرکٹ کے ٹورنامنٹ چلاتے ہیں. ارے اس لیے اور مہینہ نہیں کوئی ہے اس کا جواب ہے کوئی ہے؟ میرے اور آپ کو بمباری کرنے والا کا کوئی چیز نہیں ہے. میرے اور آپ کے اوپر بمباری کرنے، میرے بچوں پر بمباری کرنے والا، میرے خواتین پر بمباری کرنے والا، میرے ضعیفوں پر بمباری کرنے والا، بم پھینکنے والوں کا کوئی چیز نہیں ہے. وہ نام تاریخ خدا کے بیٹے اسرائیل جو ہم پر بمباری کر رہا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے، کبھی آپ نے سنا ہے، کبھی آپ کی نالج میں یہ بات آئی ہے کہ اسرائیل کی کرکٹ ٹیم فلاں جو ہے ملک سے باہر آئی ہے؟ بتاؤ نا یار بھائی، میں کوئی اردو سے بات نہیں کروں، سنتے ہو نا؟ اردو سمجھ میں آ رہے جواب دینا پڑے گا، صرف میں بھی بولوں گا، آپ نے بھی جواب دینا. اسرائیل کی ٹیم کے بارے میں آپ کو پتا ہے کس ملک سے آ رہی ہے؟ ان کے ہاں قانون ہے کہ جب 18 سال کا ہو جائے، چاہے مرد ہو یا زن ہو، اس نے حکومت کے ساتھ 2 سال تک فوجی ٹریننگ حاصل کرنی ہے. میرے اور آپ کو یہ قانون کیا ہے؟ 18 سال کا ہو جائے آپ نے شناختی کارڈ بنانا ہے. کیا کرنا ہے؟ کیا بنانا ہے؟ شناختی کارڈ بنانا ہے. ان کے لیے قانون یہ ہے چاہے مرد ہو یا زن ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس نے 2 سال تک فوجی ٹریننگ حاصل کرنی ہے. آپ اسرائیل کے سویلین کو، سویلین نہیں ہے وہ ساری پوری آبادی والے فوجی ہے. آپ کو پتہ ہے فوج میں 6 مہینے کی ٹریننگ دی جاتی ہے، اس کے بعد آدمی فوجی بن جاتا ہے. 2 سال تک انہیں ٹریننگ دی جاتی ہے، لیکن ٹریننگ اس چیز کا نہیں ہے کہ بلے پہ جو ہے بالو مارو. ٹریننگ اس بات کی نہیں کچھ کبوتری کہہ لو. ٹریننگ اس بات کی نہیں ہے کہ آپ تاش کھیلیں. ٹریننگ اس بات کی نہیں ہے کہ آپ جو ہے موبائل پر چیٹ کریں. ٹریننگ اس بات کی ہے کہ مسلمان کو کس طریقے سے آپ کرنا ہے. آج تمہیں مقبوضہ ہے، مسلمانوں سے چرا ہوا ہے، کیونکہ وہ اپنے مقصد کو سمجھے. ان کا جب پہلا وزیر اعظم دنیا سے جا رہا تھا، میرا اور آپ، میرا ملک اور ان کا ملک یہ ایک ہی سال میں تقریباً 1 سال کے فرق سے آزاد ہوا. ان کا پہلا وزیر اعظم جب دنیا سے جا رہا تھا، اس وزیر نے ایک صحافی کو بلایا اور کہا میں آپ کو بتا دوں ہم نے جو اپنے ملک کو چھڑایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے لیا ہے. یہ سب کچھ ہم نے کیا کس سے لیا ہے؟ بولو بولو بولو، کس سے لیا ہے؟ کس سے لیا ہے؟ کہاں ہم نے دیکھا سیرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں یہ بات موجود ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے جس کا عشق ہو، جس کا محبت ہو، میرے نبی کے ساتھ ذرا ہاتھ اٹھائیں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے آپ کا ہونٹ ہلنا چاہیے. کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ آواز نہیں آ رہی. کیا کہیں گے؟ یار ذرا مل کے بولنا. وہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں میں نے یہ سب کچھ سنیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائے. میرے عزیز ساتھیوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن لڑنے کے لیے 9 تلواریں میرے نبی کے پاس موجود ہیں. کتنی تلواریں؟ لیکن آج میرے اور آپ کے پاس ایک چھوٹا سا پستول بھی نہیں ہے لڑنے کے لیے، اور کھانے کے لیے اتنے زیادہ روٹیاں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ نظام الٹا ہو گیا نا. لیلا نظر آتا ہے، لیلا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے. یہ دنیا کا رشتہ سارا الٹا نظر آتا ہے. بھائی میں پوچھنے والا ہوں، لیکن یہ شاعر نے شعر اس طرح بنایا، سمجھ میں آ گیا؟ اس میں الٹا اس لیے پڑھ رہا ہوں. لیلا عرب سے بولنے سے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ لیلا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے. یہ دنیا کا رشتہ سارا الٹا نظر آتا ہے. میرے نبی کے پاس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. لڑنے کے لیے کتنی تلواریں؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اسرائیل کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے. صحابی کو بتا رہے کہ ہم نے اس سے یہ تاریخ کی ہے، ہم نے ان کی سیرت سے اس بات کو اخذ کیا ہے، اس لیے ہمارے پاس لڑنے کے لیے کہیں پہ استعمال ہنس رہے ہیں. لیکن مسلمانوں نے اسلام کو نہیں دیا. مسلمانوں نے دیا تو کرکٹ کو لیا، مسلمانوں نے دیا تو چکموتیوں کو لیا، مسلمانوں نے دیا تو تاش کھیلوں کو لیا، مسلمانوں نے دیا تو موبائل پر چیٹ کو لیا. میرے نبی نے یہ باتیں نہیں بتائی.
میرے عزیز ایمان بمیری بدر کے ساتھ میں روی، ایمان بمیری بدر کے ساتھ میں روی، اس شخص حج کے لیے جا رہا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے قبلہ اس طرف ہے نا، ماشاءاللہ اس طرف پوچھا ہوا ہے نا، یہ قبلہ ہے، ہاں اس نے مخ یہ اختیار کیا تھا، وہ جا رہا تھا اس طرف سے، اس آدمی کے ساتھ ملا، اس نے کہا کہاں جا رہا ہے، حج کے لیے جا رہا ہے، اس نے اس کو بتایا ایمان بمیری بدر کے ساتھ میں روی، تو اگر اس راستے سے جائے گا ترکستان پہنچے گا، بیت اللہ نہیں پہنچے گا، بیت اللہ کو پہنچنا ہے تو قبلے کے سائڈ میں جانا پڑے گا، اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا، اپنا قبلہ کیا کرنا پڑے گا، تب جا کر میرے عزیز ساتھیوں ہم یہ بیت اللہ کو پہنچے، لہذا میرے عزیز ساتھیوں یہ 10 راتیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما ہے تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان مبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، میرا نبی فرمایا ایسا نہیں کہ یہ راتیں جو ہے کرکٹ کی نظر ہو جائے، ایسا نہیں کہ یہ راتیں چکروچیوں کی نظر ہو جائے، ایسا نہیں کہ یہ راتیں تاشوں کی نظر ہو جائے، ایسا نہیں کہ یہ راتیں میرے عزیز ساتھیوں موبائل کی چیٹ کی نظر ہو جائے، یہ راتیں میرے نبی کا فرمان ہے۔ اسرائیل کا وزیر اعظم اگرچہ مسلمان نہیں تھا، یہودی تھا، وہ کہتے ہیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ چیزیں نہیں ہے، لیکن میرا مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کون عشق کرتا ہے، اس کا دعویٰ ہے، لیکن میرے عزیز ساتھیوں جب اس بات آتی ہے تو پھر وہ دودھ والا مجنون ہم بن جاتے ہیں نا، لیلا جو ہے ہمیشہ کے لیے دودھ بھیجا کرتے تھے، ایک بیچ میں مجنون بیٹا ہوا تھا، وہ دودھ والا مجنون تھا، وہ دودھ جو ہے اس سے لے لیا کرتا، ایک دن لیلا نے اس کو کہا جناب والا اصل اور بکری کیا ہے، اس سے ایک دن ایک کٹورا بھیجا اور ایک چوری بھیجی، کہا مجھے لیلا کو آپ کے جسم کا گوشت چاہیے، تو دودھ والے کے پاس گیا، اس نے کہا بھائی وہ اگلے چوک پر ہے، دودھ پینے والا مجنون میں ہوں لیکن گوشت لینے والا اگلے چوک پر ہے، سمجھ میں آ گیا؟ تو ہمارا تو عشق کا دعویٰ ہے، لیکن جب حلوہ کی بات آئے، سمجھ میں آ گیا؟ دان تمہاری کی بات آئے، میری نبی نے حلوہ کھایا، لیکن میرے عزیز ساتھی اس وقت حلوہ کھایا کہ جب یہ وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا، اس کے بعد ان کے لیے حلوہ بنایا گیا، اس کو حلوہ کو کیا کہتے ہیں؟ تو حلوہ کھانے سے پہلے دان توڑوانے پڑتے، اس کے بعد حلوہ کھانا سنت ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ حلوہ کھانا سنت ہے، دان جو ہے اگلے چوک پر توڑواؤ۔ میرے عزیز ساتھیوں حضرت سے بتا کہ یہ رات جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی، ہمارے عمل کے بارے میں میرے دشمن آپ کے بارے میں میرے بارے میں پوچھتا ہے کہ کیا کیا اعمال ہیں، تو ہمیں چاہیے ہمیں اپنا قبلہ درست کر لینا چاہیے، ان راتوں میں ہم میرے دل قدر کو تعالیٰ سے میرے نبی کا فرمان ہے تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، لیلۃ القدر کو تلاش کرو، رمضان مبارک کے آخری عشرے میں، میرے نبی کا فرمان ہے کہ 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں تاریخ کو لیلۃ القدر کو تلاش کرو، میرے اور آپ کا نبی فرمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں یہ امتی جو اس کا دعویٰ کرنے والا ہے، اس رات کو اگر پیٹ اٹھا کر میدان کی طرف جاتا ہے، یہ اس کا دعویٰ باطل ہے، یہ امتی جس کو یہ کہا گیا ہے تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، یہ امتی اگر ان راتوں میں چکروٹیاں کھیلنے جاتا ہے، اس کا دعویٰ باطل ہے، یہ امتی جس کو یہ کہا گیا ہے تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، یہ اگر 27ویں تاریخ کو تاش کھیلتا ہے، 25ویں تاریخ کو تاش کھیلتا ہے، 27ویں تاریخ کو تاش کھیلتا ہے، 29ویں تاریخ کو تاش کھیلتا ہے، اس کا دعویٰ باطل ہے۔ اسی طریقے سے میرے نبی کا فرمان ہے تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، آپ لیلۃ القدر کے آخری عشرے میں، آپ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اگر ان راتوں میں میرے عزیز ساتھیوں ہمارے ساتھی موبائل میں مصروف رہتے ہیں، اس کا دعویٰ باطل ہے، باطل ہے کہ نہیں ہے؟ میرے نبی کو کہہ رہا آپ لیلۃ القدر کو تلاش کریں، لیکن امتی اس کا دعویٰ کر رہا ہے، عاشق معشوق کی ہر بات کو ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے، وہ مجنون جو ہے لیلا کے شہر میں جا کر، لیلا کے گاؤں میں جا کر وہ قبل الجدار بدل جدار لیلا،
کبھی ایک دیوار کو چوم رہا ہے، کبھی دوسری دیوار کو چوم رہا ہے، کبھی تیسری دیوار کو چوم رہا ہے۔ ارے کسی نے پوچھا کیا ہوا، پاگل تو نہیں ہوئے؟ تو کہنے لگا وَلَٰكِنْ حُبِّ مَنْ سَكَنَ الدِّيَارَ شَغَفْنَ قَلْبِي، مجھے اس دیوار کے رہنے والوں نے پاگل بنا دیا، میرے دل کو اپنا عاشق بنا دیا، اس لیے دیواروں کو چوم رہا ہوں۔ یہی مجنون جب گیا بیت اللہ پر، والد نے کہا ارے توبہ کر لے، توبہ کر لے، آپ کیا کر رہے ہو؟ لیلا کے محبت میں پاگل ہوا پڑا ہے۔ تو اس نے کیا کہا؟ سارے اشعار آپ کو عاشق لوگ اکثر اشعار جاتے ہیں، کہتے الہی تبت من کل المعاصی، الہی تبت من کل المعاصی، ولكن حب لیلا لا اتوب، ولكن حب لیلا لا اتوب۔ اے الہی ساری گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، الہی تبت من کل المعاصی، یا اللہ سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، ولكن حب لیلا، لیکن لیلا کی محبت سے لا اتوب، کبھی بھی توبہ نہیں کروں گا۔ عاشق اسے کہتے ہیں۔ تو اگر آپ اس کا دعویٰ کرتے ہو کہ نبی کے ساتھ ہمارا عشق ہے، میرے نبی کا فرمان ہے تحرر لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان مبارک کے آخری عشر میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، پھر اس بات پر مجھے جانا پڑے گا، ورنہ تو میرا یہ دعویٰ کیا ہے؟ یہ باطل ہے۔ یہ دعویٰ کیا ہے؟ یہ دعویٰ کیا ہے؟ یار میرے عزیز ساتھی، میرے خیال سے باتیں زیادہ ہو گئی، بس کر لیں، باتیں زیادہ ہو گئی، بس خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے قبلے کو درست کرنا، اپنا قبلہ درست کریں۔ اور یہ نعتوں میں میرے عزیز ساتھی نہ چھکا کہنے کی ضرورت ہے، نہ جو ہے میرے عزیز ساتھی قبل کہنے کی ضرورت ہے، نہ اس کے علاوہ جو ہے تاش کہنے کی ضرورت ہے، اور نہ پھر اس کے علاوہ مائل پیچھے وغیرہ ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ بس صرف جو ہے اس میں رسول قدر کو تلاش کرو، اللہ کا مجھے سنا کرے، جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو سمجھنے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔